تو دیکھو جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سے نقل و حرکت کر رہا ہوں۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جناب جو کیا کہتے ہیں، آنکھیں تو موجود ہے، آنکھ کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہے، کان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، زبان موجود ہے، زبان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں روح یعنی اللہ کا حکم موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ کا حکم موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اور جب روح یعنی اللہ کا حکم نکل جائے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کے اندر کس کا حکم موجود ہے؟ بھائی اللہ کا حکم موجود ہے۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ محترم بزرگ بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی دینے کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ جس وقت کا جو اللہ پاک کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے اخلاص کے ساتھ پورا کرنا، یہ پورا دین۔ تو جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ پاک اسے پوری کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، دین اسلام اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ دین اسلام اللہ پاک نے کامل و مکمل بنایا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس کو پسند بھی کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کو کامل و مکمل بنایا ہے۔ تو جو پورے دین پر چلے گا اللہ پاک اسے دنیا میں چین، سکون، آرام، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں سب کچھ دے گی، اور مرنے کے بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دوزخ کی آگ سے بچا دیا جائے گا، جنت میں اللہ پاک داخل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دین کی وجہ سے اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کو دین پر چلے تو اللہ پاک نے رحمتیں، برکتیں، عافیتیں سب کچھ دیا، اور ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے انشاءاللہ پھر پورا دین زندہ ہوگا۔ انشاءاللہ کہہ دو بھائی، جب انشاءاللہ دین زندہ ہوگا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہو جائے گا۔ اتنی برکتیں ہوں گی کہ انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا چھلکا اتارا جائے تو پورا خیمہ بن جائے گا، یعنی ایک ایک انار ہوا ہے کہ ایک ایک کمرے جتنا ہو جائے گا، اور بکری کے دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی کہ سارے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور گائے بھینس کے دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ سارے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ برکت پچھلے زمانے کے ساتھ یا آنے والے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں مطلقاً ذکر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے کامل ایمان، کامل تقوی اختیار کریں ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آج دین زندہ ہو جائے، آج اللہ پاک کی طرف سے رحمت سے برکتیں ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دین اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، دین اسلام میں ایمانیت بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، قدر کی ساری چیزیں دین میں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ صرف جزوی دین کا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے پورے دین پر چلنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو۔ جب پورے دین پر چلیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جب پورے دین پر چلیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری رکھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی، اس انسانیت کا اسلام میں داخلہ آسان ہو جائے۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوئی۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر پورا دین تھا۔ صحابہ کافروں کو کیا کہا کرتے تھے؟ کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی دین کے مطابق۔ لیکن آج کا قسمت سے ہم غیروں کو نہیں کہہ سکتے ہم جیسے ہو جائیں،
اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں پورا دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یدخلون فی دین اللہ افرادا، فردن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، قوموں کے قوم اسلام میں داخل ہو، یہ دروازہ کھلنا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کب ہوگا؟ جب امت مسلمہ پورے دین پر چلے گی، اور اگر امت دین پر نہیں چلے گی بتاؤ یہ دروازہ کھل سکتا ہے؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ہندوستان کا ایک علاقہ، وہاں جناب سے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کا کسی زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ ہندو لوگ کہنے لگے ہماری زمین ہے یہاں پر ہم بندر بنائیں گے، اور مسلمان کہنے لگے یہ ہماری زمین ہے یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، معاملہ انگریز عدالت میں پہنچا تو کچھ ہندو لوگ انگریز جج کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کے اندر ان کا ایک بڑا عالم ہے، اگر آپ اس کو بلوا لو تو جناب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہم جھگڑا نہیں کرتے، آپ زمین مسلمانوں کو دے دو۔ وہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس بزرگ کو بلوایا گیا، جب وہ بزرگ تشریف لائے تو انگریز قاضی نے، انگریز جج نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بس بتاؤ بھی یہ زمین کس کی؟ تو چونکہ وہ سچے آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، سارا معاملہ جانتے تھے، کہنے لگے یہ زمین تو ہندوؤں کی۔ کیا جواب دیا؟ کہ یہ زمین تو ہندوؤں کی۔ اب مسلمانوں کا بڑا عالم بزرگ آدمی وہ مسلمانوں کے خلاف گواہی دے رہا، انگریز جج، انگریز قاضی بڑا حیرت ہو گئے کہ اتنا سچا آدمی۔ اور اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور مظلوم کا ساتھ دو چاہے کافر کیوں نہ ہو، ظالم کا ساتھ نہ دو چاہے باپ کیوں نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہاں انہوں نے سچ سچ بتایا۔ تو جب یہ بات کہی تو انگریز جج کہنے لگے پھر تو یہاں پر وہ مندر بنائیں گے۔ تو اس پر اس عالم نے کہا کہ مندر بنائے، جو کچھ بنائے ان کی مرضی۔ اب وہ اور زیادہ حیرت میں پڑ گئے۔ اب زمین تو اس نے ہندوؤں کو دے دی تھی، ان کو دی، لیکن اس نے فیصلے میں ایک بات لکھی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا؟ کہ آج کے اس کیس کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ تو جتنے ہندو لوگ وہاں پر آئے تھے سب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو دیکھو یہ جاندار دین، یہ صفات والا دین یہ صحابہ کے اندر موجود ہے۔ آج ہم سے یہ دین نکل گیا۔ دین موجود ہے لیکن ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عدالتوں کا دین کتابوں میں، عدالتوں میں نہیں۔ اسپتالوں کا دین کتابوں میں، ہمارے اسپتالوں میں نہیں۔ اور یہاں تھانوں کا دین جو ہے وہ کتابوں میں، ہمارے تھانوں میں نہیں۔ شادی بیاہ کا دین کتابوں میں، ہماری شادی بیاہ میں نہیں۔ اور تجارتوں کا دین کتابوں میں، ہماری تجارتوں میں نہیں۔ اور زراعت کا دین کتابوں میں، ہماری زراعت میں نہیں۔ تو بتاؤ غیر مسلم کیسے اسلام میں آئے؟ غیر مسلم ہماری نمازوں کی وجہ سے اسلام میں نہیں آئے۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے وہ یہاں سے نہیں، روزہ ہمارے اندر کی چیز ہے، زکوٰۃ ہم اپنے غریبوں کو دیتے ہیں، اور جناب جو حج عمرہ جہاں کرتے ہیں وہاں بھی ان کا داخلہ بنے، تو کیسے اسلام میں آئیں؟ وہ تو تب آئیں گے جب ہماری عدالتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری زراعتوں میں، ہمارے دفتروں میں اور ہماری شادیوں میں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہر شعبے کے اندر دین ہوگا، اس کو دیکھ کر اسلام میں آئیں گے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا بتاؤ کیسے اسلام میں آئیں گے؟ تو بتاؤ یہ پورا دین زندہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ آیات ذکر کی ہیں، جس میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ سنت اعمال ذکر کی کہ اگر امت ان اعمال کے اوپر آ جائے تو اللہ پاک امت کو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت دینی زندگی عطا فرمائے۔ وہ کون سے اعمال ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب، یہ سارے نبیوں کے مشترکہ سنت اعمال ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ بھی کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ان اعمال کے علاوہ کسی اور راستے سے بھیجو؟ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ہی راستے سے بھیجو، ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ اعمال عطا فرمائے۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اعمال تو کار نبوت کے فرائض میں تھے، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام پر گویا کہ یہ اعمال فرض تھے۔ اور میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا
تو جناب جو اس کو بھی انہی اعمال کے اوپر ڈالا جاتا تھا. ہر کلمہ پڑھنے والا شخص سب سے پہلے بتاؤ بھی کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ دعوت دیا کرتا تھا. کیا عمل کرتا تھا؟ دعوت دیتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہی 4 آدمیوں کے پاس گئے. فراح عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم فاسلموا. ان 4 آدمیوں کے پاس ان کو جا کر دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے. ثم جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 آدمیوں کے پاس گئے. عثمان بن مزعون، ابی عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، ابی سلمہ بن عبد الاسد والارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم فاسلموا. ان 5 آدمیوں کے پاس ان کو جا کر دعوت دی، وہ اسلام میں داخل. ایسی عام فضل. تو طفیل بن عمر دوسی یمن کے رہنے والے مکہ مکرمہ میں تشریف لیں، اور جناب تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے. تو مکہ کے کافر ان کے پاس پہنچ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرانے لگے کہ دیکھو یہاں پر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات اگر کانوں میں پڑ جائے تو اس کے اور اس کے خاندان والوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں اس آدمی کی بات میرے کان میں نہ پڑ. اب اللہ کی شان یہ بیت اللہ میں گئے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے. جو آتا تھا وہاں جایا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں جناب تھے وہ تلاوت کے اندر یا نماز کے اندر مشغول تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب یہ گزرے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے الفاظ ان کے کانوں کے اندر جو وہ پہنچا دی. اب اللہ کا کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اثر تو کرنا تھا. تو پھر اپنے آپ سے کہنے لگے بھی تو سمجھدار آدمی اچھی بری بات کو پہچان لیتا ہے، اگر اچھی بات ہو تو قبول کر لینا ورنہ تو چھوڑ دینا. تو اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی اور تسلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے گھر تشریف لے جانے لگے تو یہ بھی پیچھے اور جناب سے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیاں بتائی، قرآن پاک پڑھ کر سنائے اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میں میری چلتی، میں ان کو جا کر دعوت دوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کوئی نشانی دے دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. جب یہ اپنے ملک یمن میں پہنچے تو قبیلے میں پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان روشنی پیدا کر دی. پھر اللہ پاک سے دعا کیا باری تعالیٰ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دیں، ایسا نہ ہو کہ قوم والے کہیں کہ دیکھو مذہب تبدیل کیا تو چہرہ ہی تبدیل ہو گئے. تو اللہ پاک نے ان کی روشنی کو ان کے کوڑے میں لاٹھی میں منتقل کر دی. پھر یہ اپنی قوم میں داخل ہوئے. سب سے پہلے والد سے ملاقات، ان کو دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے. بیوی سے ملاقات، ان کو دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئی. اس طرح اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ جناب سے وہ غزوہ خیبر تک 80 گھرانے ان کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے. ایسی عام فضل جو کلمہ پڑھتا تھا سب سے پہلا عمل کون سا کیا کرتا تھا بھائی؟ دعوت دیتا تھا. ریمان بن ثعلبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اپنے اونٹ یا اونٹنی کو مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر باندھ دی اور مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے. پوچھنے لگے تم نے ابن عبد المطلب کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں. یعنی میں آپ سے کچھ شخصی کے انداز میں سوالات کروں گا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ آپ سوالات کرو. اس نے سوالات کرنا شروع کیے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ کا ہی معبود ہے، آپ سے پہلے والوں کا بھی، آپ کے بعد والوں کا بھی، کہ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ مجھ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ بخدا یہی بات ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ کا ہی معبود ہے، آپ سے پہلے والوں کا بھی، آپ کے بعد والوں کا بھی، کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے. آپ نے فرمایا کہ بخدا یہی بات ہے. اس طرح مختلف سوالات کرتا رہا. جب سارے سوالات کر کے مطمئن ہو گئے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ اپنے قوم میں جاؤں تاکہ میں ان کو جا کر دعوت. اور جناب وہاں پہنچے اپنے قوم والوں میں تو بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لوگ کہنے لگے تم پاگل ہو جائے گے، تمہیں برس کی بیماری ہو جائے گی. کہنے لگے ان سے تو کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اور اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ان کی بستی کا ہر مرد اور ہر عورت اسلام میں داخل ہو چکی. ایسی عام چیزیں. تو میرے بھائیوں جب 100% صحابہ دعوت دینے والے بنے تو اللہ پاک نے 100% ہدایت کو ان کے اندر اتار کر 100% دین کو زندہ کر دیا. اب وہ کافروں کو جا کر کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ جان، حضرات انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ جان جس عمل پر لگی ہے وہ کون سا ہے بھائی؟ وہ دعوت ہے. حضرت علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں رات دن لوگوں کو اللہ کی طرف رات دن دعوت دیتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منیب وزیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. لیکن لوگ معاذ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ومنهم من تفل فی وجهه ومنهم من حتى علیہ التراب ومنهم من سبه حتى انتصف النهار. کوئی معاذ اللہ آپ کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گئے. مسلسل کلمے کی دعوت چل رہی ہے. تو میرے بھائی انبیاء علیہ السلام جن کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان تھا، وہ اتنی کثرت سے دعوت دیتے تھے، تو بتاؤ مجھے آپ کو کتنی دعوت دینا چاہیے؟ حالانکہ ہمارا ایمان تو کتنا کمزور ہے. تو میرے بھائیوں ہر قول دعوت نہیں، بلکہ دعوت کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف. اور 6 نمبر ہماری دعوت ہے، ایمانیت ہماری دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام صحابہ کے 6 نمبر کے واقع یہ دعوت ہے. یہ اللہ کا حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری بڑائی بیان کرو. کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. آج تک جو کچھ ہوا کس سے ہوا بھائی؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی کس سے ہوگا؟ مخلوق سے نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا. کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی. اللہ وہ ذات ہے جو احد ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو صمد ہے. اور اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنے نہیں گئے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. وہ سخیوں میں سب سے بڑا سخی ہے، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ دینے والوں میں سب سے زیادہ وسعت سے دینے والا ہے. وہی ذکر کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ ایسا رب ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں کی جا سکتی. ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک حقیقی ہے. ایسی قدرت والا ہے کہ ذرہ برابر کسی کی مدد کا محتاج نہیں. اس اللہ پاک کی کوئی نظیر نہیں، اور اس اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں، اور اس اللہ پاک کا کوئی مشیر نہیں، اور اس اللہ پاک کا کوئی مثل نہیں. وہ اللہ ایسا اول ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ پاک کے ارادے کا نام موجود ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو سب کچھ کس کے ارادے سے بھائی؟ اللہ کے ارادے سے. ایک یہودی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مشیت کے بارے میں، کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ کیسے؟ دیکھو میں جب درختوں کو کاٹنا چاہتا ہوں تو میں درختوں کو کاٹ دیتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک چاہ لیتے ہیں پھر تو درختوں کو کاٹ سکتا ہے. اس نے کہا جب میں چاہتا ہوں درختوں کو نہیں کاٹتا. تو آپ نے فرمایا جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو درختوں کو نہیں کاٹ سکتا. اور اس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو بیٹھ سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو بات آپ نے کہی
یہ بھی اللہ پاک نے آپ ہی کو سجائی، جیسے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو سجایا گیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کہنے لگا کہ میں رب ہوں، اور جناب جو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ تو نمرود بے وقوف تھا، کہنے لگے یہ تو میرے ہاتھ میں بھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ جناب جب وہ جیل کے اندر جو 2 قیدی تھے جس کے لیے آزادی کا فیصلہ تھا، اس کو جناب جب وہ پھانسی کی سزا سنا دی، اور جس کے لیے جناب جب وہ پھانسی تھی اس کے لیے کہتے اس کو آزاد کر دو، کہنے تو وہ زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب یہ بات کہی تو ہم کا پکا رہ گیا، اب وہ کیا کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں سب کچھ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب فلاں حکومت نے کہا اور جناب جو کہا وہ ہو گیا، بھائی وہ جو انہوں نے کہا اس سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے اس کام کے کرنے کو چاہ لیا تھا، اس لیے وہ ہوا۔ ورنہ ایک حکومت کیا ہے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کسی کام کو کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے، بتاؤ وہ کام ہو سکتا ہے؟ اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے، بتاؤ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو بتاؤ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس غلط یقین کو دلوں سے نکالنا ہے۔ یہ جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے کائنات کا نقشہ اس سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کائنات ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک ذرہ ہے۔ اللہ چاہے تو اس جیسی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بے شمار مخلوقات اور بے شمار کائنات پیدا کر دے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ایسا ہے۔ اس کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا ہے، اور پھر کائنات کی ہر چیز کے اندر اور اسی طریقے سے ساری مخلوقات کے اندر جناب جو اللہ کا تصرف چل رہا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب ہر چیز میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے؟ تو دیکھو جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سے نقل و حرکت کر رہا ہوں۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بھائی جناب جو کیا کہتے ہیں، آنکھیں تو موجود ہیں، آنکھ کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہے، کان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، زبان موجود ہے، زبان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں روح یعنی اللہ کا حکم موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ کا حکم موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اور جب روح یعنی اللہ کا حکم نکل جائے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کے اندر کس کا حکم موجود ہے؟ بھائی اللہ کا حکم موجود ہے۔ جیسے ہمیں روح نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارے جسم میں اللہ کا حکم جو کام کرتا ہو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا حکم موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہم نے مشاہدات کی نفی کرنی ہے اور غیب کو بولنا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین سے دانے نکل رہے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ بادل بارش برسا رہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے بارش برسائی جا رہی، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں پانی سے پیاس گزری، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے پیاس گزری۔ تو جہاں جہاں سے ہوتا دکھائی دے رہا وہاں سے نہیں ہو رہا بلکہ وہاں سے ہو رہا جہاں سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم سارے غیر کی نفی کریں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ تو جن چیزوں کا، شکلوں کا، نقشوں کا جناب جب وہ نفی کی جائے گی، ان چیزوں، شکلوں، نقشوں کا یقین اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے گی۔ اور خاص طور پر جن جن مشاغل میں ہماری مشغولیت ہے اس کے بار بار نفی کریں۔ اور آج کا بہت خاص طور پر کیا ہے؟ مال اور چیزیں، اس کی ہم نفی کریں کہ مال سے اور مال والوں کے ذریعے سے میری زندگی نہیں بنے گی، زندگی اللہ بناتے ہیں نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے سے، اور چیزوں سے اور چیزوں والوں کے ذریعے سے میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اللہ پاک حل کریں گے نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے سے، اور حکومتوں سے اور حکومت والوں کے ذریعے سے جناب وہ میرے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ پاک حل کریں گے نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے۔ تو
تو جن چیزوں شکل و نقشوں کا یقین دلوں سے نکلے گا ان چیزوں شکل و نقشوں کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ جیسے حضرات علیہ السلام حضرات صحابہ کے لیے اللہ پاک نے کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کا زمانہ، سفر میں موجود، صحابہ بھی آپ کے ساتھ، ایک جگہ آپ نے قیام کیا تو صحابہ بھی مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے، اور جناب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار مبارک کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا کر اور جناب جو آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایک کافر نے دیکھا کہ آج تو بڑا اچھا موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، تو آپ کے قریب آ گئے اور قریب آ کر جناب اس نے تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اب وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار جب وہ سر کے اوپر سونپتے ہوئے کیا بول رہا ہے، میں یمنعک منی، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل ایمان والے تھے، صحیح یقین والے تھے، آپ نے فوراً فرمایا اللہ، کون بچائے گا بھائی؟ اللہ پاک بچائیں گے۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ پاک کے حکم سے اس کافر کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اس تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر آپ نے اس کافر سے پوچھا بتاؤ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو چونکہ وہ غلط یقین والا تھا، بغیر ایمان والا تھا، تو آپ کی منت سماعت کرنے لگا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے تلوار سے ہونے کا یقین نکلا ہوا تھا۔ کس سے ہونے کا یقین تھا بھائی؟ اللہ سے ہونے کا یقین تھا۔ تو اللہ پاک نے کافر کے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک میں تلوار کو پہنچا دیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ سب کچھ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو یقینی ماننا، بغیر مشاہدے کے، بغیر مادی تجربے کے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، کسی نے ان کو آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، فرمایا اللہ پاک میرے گھر کو نہیں جلائیں گے۔ پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا کہ آگ تو تمہارے گھر کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن تمہارا گھر جلنے سے بچ گئے۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہے آدھا عجیب کہ آپ یہ فرما رہے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، یہ اللہ پاک میرا گھر نہیں جلائیں گے؟ تو اس پر فرمایا جس کا مفہوم کبھی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو صبح کو گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتي ان ربي على صراط مستقيم۔ میں نے دعا پڑھی تھی بتاؤ میرا گھر کیسے جل سکتا ہے؟ تو مشاہدہ تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھر جلنے والا ہے، لیکن ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل اعتماد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر پورا یقین اور اطمینان کے ساتھ فرما رہے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، یہ اللہ پاک میرے گھر کو نہیں جلائیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو میرے بھائیو کلمے والے یقین کیسے دلوں میں آئے گا؟ جب رات دن ہم اس کلمے کی دعوت دیں گے۔ تو کون کون بھائی رات دن اس کلمے کی دعوت دے گا بھائی؟ سب دعوت دیں گے نا بھائی؟ دعوت دینے والے کی اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں، ومن احسن، بتاؤ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نصر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما قال، خوش و خرم رہے، تر و تازہ رہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اس کو محفوظ کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اتنے اس کے فضائل ہیں۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، علماء نے تحقیق کی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا یا باری تعالیٰ اس آدمی کا کیا بدل ہے
جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور فرمایا کہ مجھے اس کی اپنی آگ سے عذاب سے تو ہے۔ اب آپ نے صرف کسی کو اتنا کیا کہ مرنا ہے، 1 سال کی عبادت کا ثواب، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اب روزانہ اگر کم از کم 2.5 گھنٹے کی دعوت دے تو بتاؤ ہماری کتنی بڑی آخرت بنے گی۔ تو بھائی کم از کم 2.5 گھنٹے دعوت دینے کی کون نیت کرتا ہے؟ ہمیں تو صبح شام دعوت دینی چاہیے، ہم تو جہاں بھی جائیں دعوت دینے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے۔ ایسا رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان سے فرماتے بھائی دفتر جا رہا ہو دعوت کی نیت کرو، تو ایسا فرماتے کہ جب حلف میں کیسے میں تو دفتر جا رہا ہوں وہاں تو دفتر کا کام، بھائی نیت تو کرو، اور نیت کر لیتے اور راستے میں جاتے جاتے جو لوگ ملتے ان کو دعوت دیتے جاتے تھے، جہاں موقع ملتا وہ دعوت دیتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تو داعی بننا چاہیے۔ کیا بننا ہے بھائی؟ داعی بننا ہے۔ پھر ہمارے دلوں سے دیکھو غلط یقین نکلے گا اور صحیح یقین دلوں میں آئے گا، ورنہ اگر دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ کیسے یقین بنے گا۔ اور اس وقت کے غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ پچھلی صدیوں کے اندر غیر مسلم جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں ہمارے اوپر غالب ہے، حالانکہ اسلحہ ہمارا زیادہ ہے، طاقت ہماری زیادہ ہے، فوجیں ہماری زیادہ ہے، پھر بھی مسلمان ہر میدان میں ہمارے اوپر غالب ہے۔ اب ان کا پوپ پادری وہ جناب وہ اپنے وہ ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جیسے آج کے زمانے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس نے کیا کہا یہ کوئی وجہ نہیں بلکہ اصل وجہ کیا ہے، لیس لہ ہم الا الدعوۃ، ان مسلمانوں کے اندر ان کا نبی دعوت کا جوہر منتقل کر کے گئے، وہ مسلمانوں میں سے ختم کرو۔ جب مسلمان دعوت دینا چھوڑیں گے ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، دین پر نہیں چل سکے۔ پھر اس نے کہا میں بتاؤں یہ دعوت دینا کیسے چھوڑیں گے؟ دیکھو آج ہمارا خیال بھی نہیں جاتا، اور غیر مسلم اور باطل جنازہ یعنی کہاں تک پہنچا، وہ کیا کہہ رہے ہیں میں بتاؤں یہ دعوت دینا کیسے چھوڑیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مال اور چیزوں میں مشغول کرو، جبکہ مال اور چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے ان سے دعوت نکل جائے گی، اور دعوت نکلے گی تو پھر کیا ہوگا، ان کا ایمان کمزور ہوگا، دین پر نہیں چل سکیں گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے تم اس وقت تک اپنے رب کے راستے کے اوپر رہو گے جب تک کہ تم میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک زندگی کی محبت کا نشہ اور دوسرے جہالت کا نشہ۔ ہمیں تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکو گے۔ ہمیں ایسے زمانے کے اندر قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے یعنی اس کی دعوت دینے والے ان مہاجرین و انصار کی طرح ہوں گے جو اول وقت میں اسلام لے کر آئے گے۔ اب دیکھو اگر دعوت دے تو کتنا اونچا مرتبہ ہے، اور اگر نہ دے تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور میرے بھائیوں مشکات شریف کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم دسویں پر عمل نہیں کرو گے تم ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ آپ صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم 10ویں پر عمل نہیں کرو گے ہلاکت میں چلے جاؤ گے، بعد میں آنے والے 10ویں پر عمل کر لیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دین نہیں بلکہ دین کی محنت ہے۔ دین پر تو پورے پر چل رہے ہیں لیکن دین کی محنت مثال کے طور پر سال کا 10واں حصہ کیا ہے قلت، مہینے کا 10واں حصہ کیا ہے 3 دن ہے، اور 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کیا بھائی؟ آواز نہیں آ رہی بھائی 2.5 گھنٹے یہ 10واں حصہ یہ کم سے کم ہے۔ اگر 2.5 گھنٹے بھی دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ نجات کے راستے پر کیسے ہو؟ تو بتاؤ یہ 2.5 گھنٹے دعوت دینا سب کا ضروری ہے نا؟ 2.5 گھنٹے مسجد کو دینے کو نہیں کہتے، 2.5 گھنٹے اپنی زبان سے دعوت دینے کو کہتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ اپنی زبان سے دعوت دیں، دعوت دیں گے تبھی تو ایمان بنے گا نا بھائی، اور اگر دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ کیسے ایمان بنے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے پہلا اور مشترکہ سنت عمل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بزکی، اس ترکیے کے اندر نماز بھی داخل ہے اور اسی طریقے سے تلاوت بھی داخل ہے، تسبیحات بھی داخل ہے، نوافل بھی داخل ہے، دعائیں بھی داخل ہے۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو وہ ہے کہ نماز ہے وہ تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اب نماز کے بنانے کے لیے 8 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے کتنی صفات ہو گئی؟ کیونکہ نماز جاندار ہوگی تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ زندگی شاندار ہوگی، اور اگر نماز نہیں بنے گی تو بتاؤ باقی چیزیں کیسے بن سکتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم شان چیز نماز، جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا زیادہ اہتمام کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کو بنانا، نماز جاندار بنے گی تو زندگی بنے گی، اور اگر نماز نہیں بن سکے گی تو باقی چیزیں کیسے بنے گی؟ اس لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے، اور مومنین کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ خشوع خضوع والی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور خشوع خضوع والی نمازیں تو کبھی بنیں گے جب نمازوں پر محنت ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کے بنانے کے لیے 8 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کلمے والے یقین کے ساتھ ہو، اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہو، اور نماز اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو، اور نماز اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ہو، اور نماز فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو، اور نماز نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو، اور اسی طریقے سے کمائی کی لائن کا دل علماء سے سیکھ کر اور جناب جو وہ اس کے مطابق جو وہ کمانا، اور پھر جو اللہ پاک نے مال دیا اس کو جو اللہ پاک نے مصارف یعنی خرچ کرنے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق خرچ کرنا، ورنہ تو نماز نہیں بن سکے گی۔ اور 8واں کیا ہے کہ حسبیت کا جذبہ نہ ہو، ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں رب ہمارے، ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہیں، کوئی ہماری قوم نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی علاقہ نہیں، بلکہ ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ ہر مسلمان کی محبت حسبت دل کے اندر ہو، ہر کافر کی ہمدردی خیرخواہی شفقت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کافر کی ذات سے نفرت نہ ہو، کافر کے کفر سے نفرت ہو، اس کے فعل سے نفرت کی جائے، اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ پاک اسے بھی کلمہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں جب وہ ان صفات کے حاصل کرنے کے لیے بتاؤ محنت کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی؟ بھائی کلمے والا یقین اور اخلاص کیسے بنے گا؟ وہ تو دعوت کے ذریعے سے ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کے حلقے، فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں شرکت ہو، مسجدوں میں گھروں میں مشاغل کی جگہ پر فضائل کی تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں، اور انفرادی طور پر بھی فضائل کی کتابوں کو پڑھا جائے، فضائل اعمال فضائل صدقات، ان کتابوں کو اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی پڑھنا چاہیے، کم از کم 1 گھنٹہ اس طرح ہمارا ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر سے غلط یقین بھی نکلے گا، یعنی چیزوں شکلوں کا یقین نکلے گا، اعمال میں کامیابی کا یقین آئے گا۔ دوسرا اللہ پاک ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق پیدا کرے گا، علماء سے جا کر دین سیکھیں گے اور جناب زندگی کے اندر دین آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں فضائل کی تعلیم کے حلقے بھی قائم کرنا ہے۔ تو اپنی مسجدوں میں گھروں میں مشاغل کی جگہ پر فضائل کی تعلیم کے حلقے کون کون قائم کرے گا بھائی؟ اور اسی طریقے سے بھی اپنے علماء سے بھی کم از کم 1 مسئلہ روزانہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی دین کے مطابق ہوتی چلی جائے۔ اور میرے بھائیوں اللہ پاک کی عظمت کا دھیان وہ کب ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کے اللہ کا کلام، قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کون باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ اگر یہ استحضار ہو جائے کہ مجھ سے اللہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا قرآن کی تلاوت سے دل سے وہ کیا کہتے ہیں دل سیر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب سے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جناب سے وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور اپنی چپلیں جناب سے ایک طرف رکھی اور جناب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اور سورہ فاتحہ اور الف لام میم وہ پڑھتے گئے ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن کر دیا۔ کیا ان کا شوق تھا، کیا تلاوت تھی، کیا اللہ سے شبق تھا، اور اسی طرح کیا ان کی نمازیں تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔
اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر دیر سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دیر سے آیا کہ میرا جو روزانہ تلاوت کا معمول تھا اس میں کمی رہ گئی تھی، میرے دل نے نہ چاہا کہ اس کمی کو پورا کیے بغیر باہر آ جائے۔ تو بتاؤ اس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ تلاوت کا داغا نہیں کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو داغا کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہتے ہیں حافظ قرآن 3 سپارے اور غیر حافظ 1 سپارہ، اور بھائی جو کیا کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو وہ کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کی نیت کرے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ تو دیکھو پھر کتنا اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ اور قبر میں جائیں گے، کفن اور سینے کے درمیان کیا ہوگا بھائی؟ قرآن پاک۔ اور قیامت کے دن نبیوں سے بڑھ کر، فرشتوں سے بڑھ کر کس کی سفارش ہوگی؟ قرآن پاک کی سفارش ہوگی۔ تو اس کا ناغہ نہ ہو۔ اور تزکیے کا تیسرا عمل کون سا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی عظمت کا دھیان حاصل ہوگا۔ اللہ پاک دیکھ رہے، اللہ پاک سن رہے۔ پہلے جناب جو چوراہوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا لکھا ہوتا تھا؟ اور اب کیا لکھا ہوا تھا؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مخلوق سے ڈرایا جا رہا ہے، حالانکہ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے ڈر رہے۔ وہ فضائل صدقات میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ جناب جو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو جناب دوپہر کا وقت ہو گیا تو خادموں نے جناب جو کھانا نکالا، دسترخوان بچھایا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک چرواہا کو دیکھا کہ بکریاں لے کر گزر رہے ہیں، تو جب گزرنے اس کو دیکھا بھائی کہا اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے۔ وہ چرواہے نے کیا جواب دیا؟ میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ بھی سخت گرمی، لو چل رہی اور جناب یہ روزے سے، اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کیا ہے نا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے وہ دنیا کے اندر کیا، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، آج جناب ان اعمال کا بدلہ پاؤ۔ تو کہنے لگے میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لیا اور جناب امتحان لیتے ہوئے فرمایا بھائی دیکھو کیا کہتے ہیں، ہم مسافر ہیں، ایسا کرو ایک بکری تم ہمیں بھیج دو، ہم اس بکری کو ہم ذبح کریں گے اور جناب جو کیا کہتے ہیں اس کا گوشت بنائیں گے، تمہیں بھی گوشت دے دیں گے، تمہیں جناب سے افطاری میں کام آ جائے گا۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ جناب یہ بکریاں تو میرے سردار کی ہیں۔ کیا جواب دیا؟ یہ بکریاں میرے سردار کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چونکہ امتحان لے رہے تھے، کیا فرمایا؟ بھائی سردار کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گئے۔ تو اس پر جناب سے وہ چرواہ کیا کہنے لگا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ سخت گرمی، لو چل رہی اور ایسا اللہ پاک کی ذات کا استحضار کہ جناب کیا کرے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اور جناب شہر میں پہنچے اور وہاں جا کر جب اس کے مالک کا پتہ معلوم کیا اور اس غلام کو بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، پھر اس کے پاس آئے اور کہا میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ بکریاں بھی تجھے ہدیہ کر دی۔ تو کیسے، یعنی اس قصے سے مقصود کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھو اس کو اللہ پاک کی عظمت کا استحضار، اللہ کی ذات کا، اللہ پاک کی عظمت کا دھیان، اور دوسرے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے ہر تنگی میں سے آسانی کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک کی عظمت کا دھیان کیسے حاصل ہوگا؟ جب تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، کہ اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے، مجھ ناپاک کو پاک کر۔ الحمدللہ، اللہ تیرے اندر خوبیاں خوبیاں، میرے اندر کمیاں ہی کمیاں، اللہ میرے اندر بھی خوبیاں پیدا کر دے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچ نہیں سکتا تو اور نیکی کی توفیق حاصل ہو نہیں سکتی مگر تیری قوت کے ساتھ۔ اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھنا،
اور استغفار توبہ والی کیفیت کے ساتھ پچھلی زندگی کے اوپر ندامت، جو گناہ کر رہے تھے چھوڑ دے، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، ہر تصویر 150 مرتبہ کر لے 300 ہو جائے گا، 300 کا عدد کثرت آ جائے گا۔ تو یہ تصویرات 300 مرتبہ کون کون کرے گا بھائی؟ سب کرے گا نا انشاءاللہ، تاکہ اللہ پاک کی عظمت کا دھیان حاصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت و بابی، یعنی ان نوافل کا بھی اہتمام، تاکہ ہماری نمازوں پر محنت ہوگی، نماز جاندار بنے گی اور اللہ کی ذات عالی سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے گی۔ جیسے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ اپنے مسائل نمازوں کے ذریعے سے حل کرواتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کے سینے میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کی ایڑی میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کے انگوٹھے میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز جاندار تھی، نماز بنی، تو اس لیے نماز چلنے والے یقین کے ساتھ ہو، اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہو، اور نماز فضائل کے استعداد کے ساتھ ہو، اور نماز اللہ پاک کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہو، اور اسی طریقے سے اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، تاکہ جناب جو کہتے تھے ہماری نماز جاندار بنے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز بنانے کے لیے 500 رکعتیں پڑھنی پڑے تو 500 رکعتیں پڑھ لو، تاکہ نماز جاندار بنے۔ جیسے ہم آج چیزوں اور دیگر چیزوں پر محنت کر رہے ہیں، بتاؤ نمازوں پر بھی محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ میواتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جناب جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے، اور مثلا نماز پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پر دھیان کہیں اور چلے گئے، اس جگہ کو نوٹ کر لیا، 2 رکعت پوری کر کے پھر پڑھتے، پھر جناب مثال کے طور پر رحمان الرحیم پر دھیان کہیں اور چلا گیا، پھر نماز پوری کر کے پھر پڑھتے۔ اس طرح بار نمازیں پڑھتے تھے تاکہ نماز جاندار بن جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو وہ نمازوں کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جیسے عرض کیا، کمائی کی لائن کا دین جو ہے وہ علماء سے سیکھنا۔ دیکھو اگر خدا نخواستہ ہم کمائی کی لائن کا دین علماء سے نہیں سیکھیں گے تو بتاؤ پھر ہماری کمائی کس طرح کی ہو؟ پھر جو پیٹ میں جائے گا تو پھر جناب وہ کیا بنے گا، اور پھر کیسے جناب جو ہماری نماز بنے گی؟ اس لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بازار میں چکر لگاتے تھے، اگر کسی تاجر نے یعنی جناب بغیر سیکھے جب وہ کاروبار شروع کر دے اس کا کاروبار بند کرواتے تھے۔ پھر پہلے جب وہ مسجد میں جا کر اس کا دین سیکھو، ہمارے بازاروں کو خراب نہ کرو، اور ہمیں بازار کا دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو ہم صبح نکلتے ہیں مثال کے طور پر تو جناب جو کیا کہتے ہیں بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اب 12 بجے 2 بجے 3 بجے نکلو تو جناب راستے بند ہو گئے۔ ایک موقع کے اوپر حج کے موقع کے اوپر آپ نے فرمایا ان لوگوں کے حج میں کوئی خیر نہیں کہ جس نے لوگوں کے راستے بند کر دیے، لوگوں نے بستر راستے میں ڈال دیے تھے، تو اس پر کیا فرمایا ان لوگوں کے حج میں کوئی خیر نہیں کہ جنہوں نے راستے بند کر دیے۔ اب بتاؤ جو لوگوں کا چلنے کا راستہ بند کر دے تو بتاؤ ان کی کمائی کیسے سیکھو؟ یہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں بھائی؟ ایسے کتنے مسائل ہیں جو ہمیں علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں جو ہے وہ ہر مسلمان کی عظمت محبت ہمارے دل کے اندر، مسلمان خانہ کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، ایک کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری مٹی کتنی عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، لیکن مسلمان کا عزت احترام وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ساری دنیا کافروں سے بھر جائے، وہ ایک مسلمان باقی رہے، ایسا مسلمان جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ تلاوت کرتا ہو، کوئی عمل نہ کرتا ہو، بلکہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کی ساری کائنات کا نظام باقی رکھیں گے۔ تو بتاؤ جب اللہ پاک کی اتنے یعنی ذرے والے ایمان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک کے اتنی قدر و عظمت ہے، تو بتاؤ مجھے آپ کو جو مسلمان کی کتنی جناب جو کیا کہتے ہیں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دیکھو بھائی آج ہم مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، مسلمان کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں، اور تجسس اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ کہتے کسی بھی مسلمان سے ملنا ہو تو سب سے پہلے اس کا استحضار کرو یہ مجھ سے اچھا ہے، چاہے وہ کیسے ہی ہو،
ہم نے دل میں کیا گمان کر رہے ہیں؟ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ جب ہمارا یہ گمان ہوگا اللہ ہماری محبت اس کے دل میں ڈال دے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ تھوڑی سی نفرت دل میں آ گئی تو بتاؤ اس کے دل میں ہماری محبت کیسے جائے گی؟ اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں ملنا یہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ اس طرح ملے کہ ہم مسلمانوں کی خوبیاں حاصل کریں۔ اس لیے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور نرمی کے ساتھ بات کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کو پھیلاؤ، نرمی سے بات کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون کون ان تینوں چیزوں پر عمل کرے گا بھائی؟ سارے کرے گا نا انشاءاللہ، تو پھر ہماری نمازیں جاندار بنے۔ اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی کا معاملہ کرنا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری تبلیغ کیسے چلے گی؟ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جیسے ہم جماعتوں میں نکل کر کپڑے دھوتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اگر گھر والوں کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی ہاتھ بٹاتے تو یہ ایسی بات ہے تو کون کون اس پر عمل کرے گا؟ تو پھر دیکھو کتنی محبت بڑھ جائے گی۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کا معاملہ ہو اور رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ ساری صفات ضروری، پھر ہماری نماز جاندار بنے گی۔ اب میرے بھائیوں ہمارا یہ جو چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ، اس کا مقصد کیا ہے؟ متوجہ ہے نا بھائی؟ اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت، ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے، اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت، ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے، اس کے لیے ہم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کس کے لیے تیار کرنا ہے بھائی؟ آواز نہیں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ دیکھو ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ کوئی بھی محنت مقصد نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تجارت کی محنت کیوں کی جاتی ہے؟ اس سے مال چیزیں مل جائیں۔ بھائی زمیندار محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اناج غلہ مل جائے۔ تو دین کی محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ دین زندہ ہو جائے۔ کیا زندہ ہو جائے بھائی؟ دین زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے قیامت تک آنے والی نسلوں میں۔ اس لیے کہ دین کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ بتاؤ بھی دین کے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا نہیں؟ تو یہ مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے قیامت تک آنے والی نسلوں میں۔ اور محنت کیا ہے؟ حضور والی محنت کا ہو، حضور والا کام کا ہو، تبلیغ کی محنت کا ہو، تبلیغ کا کام کا ہو، نبیوں والی محنت کا ہو، نبیوں والا کام کا ہو، ایک ہی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یعنی دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب، یہ حضور والی محنت ہے۔ تو میرے بھائی اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت، ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے، اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری امت کو دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب، خدمت، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیوں تیار کرنا ہے؟ کیوں تیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے۔ بتاؤ بھائی حضور کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی بھائی؟ آواز کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے، فرمایا یہ دلیل پوچھنے والا یہ بھی کافر ہے۔ یہ دلیل پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دلیل پوچھنے والا امکان ظاہر کر رہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت۔ اپنے یقین و عمل کو درست
ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیوں تیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو جب نبوت نہیں دی جائے گی تو بتاؤ یہ کہ وہ محنت کرنا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ یہ میری آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی آج ہم نے اس محنت کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے امت میں سے دین نکلا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کا نہ کرنا یعنی محنت کے اعمال کا نہ کرنا یہ ہمارا جرم عظیم ہے۔ کیوں جرم عظیم ہے؟ اس لیے کہ اس محنت کے اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے آج امت میں سے دین نکلا ہے اور دین کے نکلنے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور غیر مسلم اسلام میں آنے سے رک گئے۔ تو بتاؤ یہ جرم عظیم ہے نہیں بھائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ تو اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے بھائی؟ تو ایک دفعہ زبان سے کہیں یا اللہ میری توبہ۔ اب آج کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میری محنت ہے۔ حضور والا مقصد میرا مقصد ہے اور حضور والی محنت میری محنت ہے۔ تو حضور والی محنت میری محنت ہے تو اب اس کے لیے بتاؤ ہمیں کچھ نظم بنانا پڑے گا نہیں بنانا پڑے گا بھائی؟ آسان سی ترتیب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہر ساتھی حضور والی محنت کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ چلو بھائی 8 گھنٹے کاروبار کرنے کوئی منع نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے علماء سے سیکھ کر بھائی 8 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے جو وہ کاروبار 6 گھنٹے آرام کے لیے نکال لو، 2 گھنٹے ضروریات کے، 8 اور 8 کتنے ہو گئے بھائی؟ 16 گھنٹے۔ باقی جو 8 گھنٹے اس میں اعمال کی ترتیب بنا لی بھائی۔ مثال کے طور پر 5 نمازیں تو سب پڑھتے ہیں نا بھائی؟ 5 نمازیں تہجد اشراق 422 یہ نوافل پر کم از کم ان میں 2.5 گھنٹے لگا لیں۔ کتنے لگا لیں؟ 2.5 گھنٹے نمازوں پر محنت اور 2.5 گھنٹے جو وہ دعوت کے لیے، 2.5 اور 2.5 کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 گھنٹے۔ 1 گھنٹہ تلاوت تسبیحات کا کتنے ہو گئے بھائی؟ اور 1 گھنٹہ فضائل کی تعلیم کا، مسجد کی گھر کی مشاغل کی جگہ پر ملا کر 1 گھنٹے کر دو، کتنے ہو گئے؟ 7 گھنٹے۔ آدھا گھنٹہ دعا کے لیے نکالو، کتنے ہو گئے؟ 7.5۔ اور آدھا گھنٹہ جہاں اس میں مسجد کا مشورہ ہے اور اپنی وقت بچے اپنے جب وہ عالم سے کوئی مسئلہ سیکھ لو، کوئی بیمار ہو اس کی عادت کر لو تو 8 گھنٹے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اب جب اس میں سے کچھ اعمال تو آپ بات کر ہی رہے، آپ تلاوت بھی کرتے ہوں گے، تسبیحات بھی کرتے ہوں گے اور اسی طریقے سے جناب تعلیم میں بھی بیٹھتے ہوں گے اور بہت سے اعمال کرتے ہوں گے۔ جن اعمال کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں، دعوت کی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں، تعلیم کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں، دعا کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں۔ جن اعمال کی کمی اس کو پورا کر لیں تو آپ اللہ کی نظر میں تبلیغ والے بن جائیں گے۔ اس کی نظر میں تبلیغ والے بن جائیں گے بھائی؟ کون کون اللہ کی نظر میں تبلیغ والا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، ان اعمال کا اہتمام کریں گے۔ یہ جو ہمارے مسجد کے 5 کام ہیں یہ بھی ان اعمال پر لانے کے لیے کہ امت کا ہر فرد ان اعمال کے اوپر آ جائے۔ مستورات کے لیے عمومی گشت یا جناب مکان بیرونی گشت کی، لیکن یہ اعمال مستورات کے لیے بھی، یہ اعمال سب کے لیے، کوئی ان سے مستثنا نہیں۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعمال کیا کرتے تھے تو بتاؤ مجھے آپ کو بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا انسان ہے مثال کے طور پر کسی عمل میں رات دیر ہو گئی نہیں کر سکے تو علماء نے یہاں تک گنجائش کی ہے کہ اگلے دن زوال سے پہلے پہلے کر لو، پچھلے دن کا عمل شمار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر تلاوت میں کمی رہ گئی، تسبیحات میں کمی رہ گئی، دعوت میں کمی رہ گئی، اگلے دن زوال سے پہلے پہلے کر لو، پچھلے دن کا عمل شمار ہو جائے گا۔ تو پھر تو ساری کر لیں گے نا بھائی، لیکن مجاہدہ کامل کیا ہے کہ اپنے وقت پر کرو۔ اور اگر خدا خاص اگلے دن زوال سے پہلے بھی نہیں کر سکا تو پھر کہتے ہیں اپنے نفس کو سزا دے۔ پھر کیا کرے؟ نفس کو سزا کیا ہے کہ جناب جب وہ کیا کہتے ہیں آج میں جب وہ یعنی دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے کل کی اور آج کی تلاوت پوری کروں گا۔ آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، پہلے کل کی اور آج کی دعوت پوری کروں گا۔ جب اس طرح نفس کو سزا دیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی عمل نہیں چھوٹے گا۔ تو کون کون اپنے نفس کو سزا دے گا؟ جو ان اعمال کو کرے گا اللہ اسے صفات دیں گے اور صفات کی وجہ سے اللہ پاک کی قیمت لگتی ہے۔ خالی بوتل ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس میں پانی بھر دو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، پانی نکال کر دودھ بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، دودھ نکال کر شہد بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، اور جناب سے وہ چاندی بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، سونا بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی جتنا جتنا ہمارے اندر صفات پیدا ہوں گی اللہ کے یہاں قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے حضرات صحابہ کی قیمت صفات کی وجہ سے بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی بھائی؟ 7 دن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد 5 سال کے اندر ہے
لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ پاک عرش ہل گئے اور 70,000 فرشتے اللہ پاک نے ان کے اعزاز میں اتارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجوں بیل کے بل چلنا پڑ رہا ہے، اور اتنے فرشتے آئے تھے کہ جہاں آپ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو جو کیا کہتے ہیں فرشتے ہی فرشتے موجود تھے، ایک فرشتے نے پر سمیٹے تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، صفات پیدا کی تو اللہ کے کتنی قیمت پڑ گئی۔ تو صفات پیدا ہوں گی نبیوں والی محنت کے اعمال کے ذریعے سے۔ صفات کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گی بھائی؟ نبیوں والی محنت کے اعمال، نبیوں والی محنت کے اعمال جو آپ سے کے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ صفات دے گی۔ اور دیکھو ان اعمال کو کریں گے چاہے جیسے پھوٹی کوڑی نہ ہو، اللہ پاک انشاءاللہ دنیا بھر میں دے جائے گی، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ میں صورتوں کو دیکھتا ہوں نہ مالوں کو دیکھتا ہوں، میں کس کو دیکھتا ہوں؟ دلوں کو، اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اعمال پر اللہ پاک ساری دنیا میں لے کر جائے گی۔ تو اب بتاؤ بھی اعمال کرنے کے لیے کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ تو اب بتاؤ بھی ان اعمال کو روزانہ کرنا ہے، کبھی کبھی کرنا ہے بھائی؟ تو اب ان اعمال کو خود ہی کرنا ہے یا ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر لانا ہے بھائی؟ تو ساری دنیا میں جانے کی کس چیز کی نیت ہے بھائی؟ تو ساری دنیا میں جانے کی چابی کیا ہے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے لگ گئے تو ساری دنیا میں جا سکیں گے، اور اگر 4 مہینے نہیں لگے تو بتاؤ ساری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ بے شب جمعہ نقد تشکیل کے لیے تو بھائی چلو کیا کہتے ہیں، جب وہ جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے کے لیے کون کون سی ہے؟ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دو، مغرب پر کھڑے ہو کر دکھانا۔ ہاں بھائی 4 مہینے کے لیے کون کون نقد تیار ہے؟ سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اور ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے؟ اور سال 7 مہینے بیرون سال اندرون سارے تقاضوں کے اوپر نظر کہیں گے نا بھائی، اللہ کے راستے کا ایک دن گھر کے 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک نماز 49 کروڑ نمازوں کے برابر، اور بیت اللہ میں شب قدر کی رات و حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے، اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ لیکن میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کر نکلیں گے، اللہ پاک اس کے احساس سارے عالم پر ڈالیں گے۔ تو مجلس سے اٹھنے کی دعائیں پڑھتے نماز کی تیاری